learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ صافات شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا۔ مراد فرشتے ہیں جو آسمان میں اپنے رب کے لیے صفیں باندھ کر عبادت میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تدبیر کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت پر معزز فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کی صفیں آسمانوں پر ہیں۔ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ زمر 75۔ فَالزَّاجِرَاتِ، پھر ڈانٹنے والوں کی، زجرہ سخت ڈانٹنا، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو ڈانٹ کر ہانکتے ہیں۔ یہ فرشتے لوگوں کو نافرمانیوں اور گناہوں سے روکنے کے لیے ڈانٹتے اور روکتے ہیں۔ ان کا روکنا دلوں میں تاثیر اور الہام کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ فرشتے شیاطین کو بھی ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ بنی آدم کو شر اور ایذا نہ پہنچائیں۔ فرشتے نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہوئے ڈانٹتے ہیں اور حشر کے میدان سے ڈانٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فَالتَّالِيَاتِ، پھر تلاوت کرنے والوں کی، ذکرہ ذکر کی۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں ادھر آؤ، یہاں تمہاری مطلوبہ چیز موجود ہے۔ چنانچہ وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری 6408۔ انا الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے۔ فرشتوں کی قسم کھا کر یہ ثابت کیا گیا کہ انسانوں کا معبود ایک ہے۔ قسم جو ہے وہ شک کو دور کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کی قسم مشرکین مکہ کے شک کو دور کرنے کے لیے کھائی گئی، کیونکہ اہل مکہ کو شدید تعجب تھا کہ سارے بتوں کے مقابلے میں صرف ایک خدا، جیسا کہ فرمایا اجعل آلہۃ الہٰ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ صاد آیت 5۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، کیونکہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گواہ بن نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور دوسرا کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان کا، ورب المشارقی، اور سارے مشرقوں کا رب۔ فرشتوں کی حیثیت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ وہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی مخلوق کا، تمام کائنات اور اس کے گوشے گوشے کا رب ہے، وہی سب کا مالک ہے، مخلوق میں ہر طرح کا تصرف وہی کرتا ہے۔ ورب المشارقی، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مشرق کا ذکر فرمایا کیونکہ ستارے مشرق سے طلوع ہوتے ہیں۔ سورج پورا سال تک روزانہ ایک نئے مقام سے طلوع ہوتا ہے، اور پھر ساری زمین پر وہ ایک ہی وقت میں طلوع نہیں ہوتا بلکہ زمین کے مختلف حصوں میں وہ مختلف اوقات میں طلوع ہوتا ہے، اس لیے آیت میں المشارق جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کائنات میں بے شمار مشارق اور مغارب ہیں، جیسے ہر ستارے کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔ کچھ لوگوں نے سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق اور مغرب بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے، وہ سب مشرقوں اور مغربوں کا بتانے والا، ان کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، بزینت الکواکب، تاروں کی زینت سے۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں، اگر ستارے نہ ہوتے تو آسمان میں اندھیرا چھایا رہتا اور کوئی روشنی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے اور بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ستارے بنائے۔ وحفظاً، اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان، ہر شیطان سے، ماردن، جو سرکش ہے۔ ستاروں کا ایک فائدہ حفاظت بھی ہے، یعنی سرکش شیاطین سے حفاظت کے لیے ستارے یعنی شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اور سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دور رکھنے کے لیے ان پر ستارے یعنی شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔
لا یسمعون نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے الا الملأ الاعلی اعلیٰ فرشتوں کی طرف ویقذفون اور وہ پھینکے جاتے ہیں من کل جانب ہر طرف سے۔ شیاطین آسمان کے فرشتوں کی اعلیٰ مجالس کی باتوں کو نہیں سن سکتے، انہیں اس وقت قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا جب وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دہوراً دور بھگانے کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ شیاطین کا پیچھا شہاب ثاقب اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں بھگا دیا جائے، اور ان کے لیے ان کے رب کی اطاعت سے سرکشی کی وجہ سے آخرت میں دائمی عذاب ہے جو سخت دردناک عذاب ہوگا۔ الا من خاطفہ مگر جو کوئی اچک لے جائے، الخطفتا اچک لے جانا، فاتبعہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب ثاقب ایک شعلہ چمکتا ہوا، یعنی کبھی کوئی شیطان شہاب ثاقب لگنے سے پہلے دوسرے کو کوئی بات بتا دیتا ہے، کوئی ایک آدھی بات سننے اور چوری کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی بغیر بتائے ہی جل جاتا ہے۔ اپنے دوستوں تک پہنچنے سے پہلے شہاب ثاقب انہیں پکڑ لیتے ہیں اور آسمان کی خبر نیچے نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کبھی کبھی ان کی بتائی ہوئی بات سچ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے، پھر وہ اس بات کو اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغ دوسرے مرغ کو دانے کے لیے بلاتا ہے، یعنی جس طرح دوسرا کوئی ان مرغوں کی بات کو سمجھ نہیں پاتا، ایسے ہی ان شیاطینوں کی بات کو بھی دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے، پھر وہ کاہن اس ایک سچ میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری 6213۔ فاستفتہم چنانچہ آپ ان سے پوچھیں، اہم اشد خلقاً کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں، ام من خلقنا یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں مٹی سے، لازبن چپکنے والی، یعنی جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کی فرشتوں اور شیاطین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے۔ انسان کو اپنی ذات کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اسے ایسی کمزور چیز سے بنایا جو ہاتھوں کو چپک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیس دار مٹی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ کافروں نے آخرت کی زندگی کو ناممکن سمجھا، اس لیے انہیں یاد دلایا کہ اپنی پیدائش کو تو دیکھو کیسی حقیر اور کمزور چیز سے پیدا ہوئے ہو اور پھر باتیں اس طرح کی کرتے ہو۔ بل عجبتا بلکہ آپ نے تعجب کیا، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آپ ان کی حالت پر افسوس اور تعجب کر رہے ہیں کہ وہ زندگی بعد الموت پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور وہ پورے زور و شور سے آپ کا اور جو حق آپ لے کر آئے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ لوگ غافل ہیں، توجہ نہیں کرتے، اس لیے نصیحت کو قبول نہیں کرتے، یعنی جو چیز ان کی فطرت میں ہے اس کی نصیحت کی جاتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا اور جب وہ دیکھتے ہیں آیاتن کوئی نشانی، یستسخرون تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جب وہ رسول کے معجزات میں سے کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو قائل ہونے کی بجائے الٹا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کی گردنیں نہیں جھکتی بلکہ الٹا تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر کھلا جادو۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے آثار نہیں دیکھتے، غافل رہتے ہیں، اس لیے انہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کے بارے میں پیغمبر کی بات سچ نہیں لگتی اور اس کو پھر اسی لیے جادو قرار دے دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔